स्पीकर, हमें इन चीज़ों का इदराक था शुरू दिन से, इसीलिए कुछ महीने पहले मैंने एक जीआईटी रिपोर्ट को इस अगस्त हाउस का जो है प्रॉपर्टी बना के आपके चेयर के हवाले किया था। मेरे ख्याल से अगर हम उस जीआईटी रिपोर्ट को ही सिर्फ संजीदगी से ले लें तो बलूचिस्तान में इस वक्त जो अमन अमान की हालत बहुत तेज़ी से ख़राब होती जा रही है, उसको हम मुकम्मल तौर पे उस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। लेकिन बदकिस्मती से संजीदगी का आलम तो ये है, मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब मेरे छोटे भाई हैं, वो तो ऐवान में बैठे हुए हैं, लेकिन अमन अमान से डायरेक्ट जिनका वास्ता है उनमें से गैलरी खाली है। हमने पहले भी यहाँ कहा था आज आईजी साहब को यहाँ पे होना चाहिए था, बल्कि मैं एक कदम और आगे जाऊँगा, आज आईजीएफसी को भी यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि जितनी पुलिस और लेवीज़ की डिप्लॉयमेंट बलूचिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ शाहराहों पे चेक पोस्टें हैं, उतनी एफसी की भी हैं। तो आईजीएफसी की भी जिम्मेदारी बनती थी कि आज इस अहम मौजू पे बहस के दौरान वो भी इस गैलरी में मौजूद रहते। मैडम स्पीकर, अगर हम इन वाक़यात का थोड़ा सा बारीक बीनी से जायज़ा लें, मैं तवज्जो चाहूँगा मिनिस्टर साहब की कि इन तमाम वाक़यात जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनका हम बारीक बीनी से जायज़ा लें तो ये वो तमाम वाक़यात हैं जो 2013 से पहले यहाँ बलूचिस्तान का मामूल के वाक़यात हुआ करते थे। अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, बम धमाके, ये तमाम चीज़ें 2013 से पहले ये आम सी बात और ये मामूल का हिस्सा समझे जाने वाले वाक़यात थे। 2013 के बाद उन कुछ लोगों को पाबंद किया गया अपने घरों तक, उनको महदूद कर दिया गया अपने घरों तक। तो 2013 के बाद हमने पूरे अहले बलूचिस्तान ने ये देखा कि ये तमाम वाक़यात तम से गए, इन तमाम वाक़यात को जैसे ब्रेकें लग गई। हालांकि इस पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, सिर्फ उनको पाबंद किया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से, 4-6 महीनों से वही तमाम लोग दोबारा। मैडम स्पीकर, आप थोड़ा सा हाउस इन ऑर्डर कर दें। साहब, अगर आप अपनी सीट पे हैं और आपकी तवज्जो चाहिए, साहब से मेरी गुजारिश है कि वो ज़रा तवज्जो से सुन ले, हम उनकी बेहतरी के लिए एक सजेशन देने जा रहे हैं। तो जब मैडम स्पीकर, हम पिछले कुछ 4-6 महीनों से देख रहे हैं कि उन तमाम लोगों को जिनको 2013 के बाद महदूद कर दिया गया था, उनके घरों तक, उनके इलाकों तक, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के वाक़यात में उन तमाम चीज़ों में बेहतरी आई थी। पिछले कुछ अरसे से ख़ुसूसन इस गवर्नमेंट के दौरान वो तमाम लोग फिर से आज़ाद हो गए, उन तमाम लोगों की वो एक्टिविटियां फिर से शुरू हो गई। इसीलिए आज से कुछ महीने पहले मैंने उस जीआईटी की रिपोर्ट को, मुझे खदशा था कि ये तमाम चीज़ें अब बलूचिस्तान का दोबारा मुकद्दर बनने जा रही हैं, इसीलिए मैंने उस जीआईटी रिपोर्ट को इस ऐवान का हिस्सा बनाया, इस ऐवान की प्रॉपर्टी बनाई, ताकि कल हम ये साबित कर सकें कि हालात कहाँ से ख़राब हो रहे हैं और क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो जनाब मैडम स्पीकर, हमने ये देखा कि यहाँ पे इंतहाई जिम्मेदार लोग बड़े फख्र के साथ उन जीआईटी रिपोर्ट्स में जिनका जिक्र है उनके साथ सेल्फियाँ बनाते रहे, उनके लिए दावतें करते रहे, उनके ज़ोराने और इशाइयों की दावतों में शिरकतें होती रही। और यहाँ पे हमने देखा कि टारगेट किलिंग का सिलसिला फिर शुरू हुआ। मैडम स्पीकर, अब्दुल वाहिद रहसानी, ये तमाम जो हजरात की शहादतों के अभी जिक्र किए गए यहाँ पे, वो जान मोहम्मद गुरगनाड़ी को वड से अगवा किया गया। उन अगवाकारों की तस्वीर, उनकी गाड़ी आज भी वहाँ पे डीसी साहब की कस्टडी में है। उनकी तस्वीर जो अगवा करते वक्त खींची गई थी वो भी हमने डीसी साहब को दिए। डीसी साहब ने खुद मुझसे फ़ोन पे बात किया कि हम एफआईआर नहीं करेंगे कि आज आप लोगों ने रोड बंद किए, अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे तो कल वो भी रोड बंद करेगा। तो मैडम स्पीकर, ये कौन सा दलील है, ये कौन सी मंतक है
کہ اگر میرے پاس 4 آدمی ہے میں روڈ بند کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے لائسنس ٹو کل مل چکا ہے؟ کیا مجھے یہ حق مل گیا کہ میں روڈ پہ کسی بھی عزت دار کسی بھی شریف آدمی کو اغوا کر کے چند روپوں کے لیے یا چند پیسوں کے لیے اس کو اٹھا کے بند کر دوں، اور سرکار اتنی مجبور ہو مجھ پہ ہاتھ ڈالنے پہ کہ میرے ساتھ 4 لوگ ہیں وہ ڈر کے مار کے جی کل میں روڈ بند کر دوں گا؟ اگر اتنی بے بسی سرکار کی ہے تو پھر سرکار کا اللہ ہی حافظ ہے، ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، جیسے ہم کشمیر کی آزادی کے لیے 70 سالوں سے دعا کر رہے ہیں، جس طرح ہم انڈیا کو 70 سالوں سے بدوائیں دے رہے ہیں، نہ کشمیر بیچارہ آزاد ہو پا رہے ہیں نہ انڈیا کو کچھ ہو پا رہا ہے، جس طرح اسرائیل کے لیے 70 سالوں سے ہم صرف بدواؤں اور فلسطینیوں کے لیے دعاؤں سے کام چلا رہے ہیں، پھر تو ہم سب حجروں میں گھروں میں بیٹھ کر دعاؤں اور بددعاؤں کا ایک سلسلہ شروع کر دیں، شاید اللہ پاک کی اس صوبے پہ رحم کر لے۔ تو میرے اسپیکر، میرا اس ایوان سے اور خصوصاً وزیر داخلہ صاحب سے ایک دست بستانہ یہ ریکویسٹ ہے کہ اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کو جو اس ایوان کا حصہ بن چکا ہے اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لیں۔ اب میڈم اسپیکر، جیسے ہی ان لوگوں کو دوبارہ کوئٹے میں ان کے ٹھکانے بنائے گئے، وہ دوبارہ اپنے ٹھکانوں میں آ کے براجمان ہو گئے، کوئٹہ شہر میں پھر سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب کل ہی کا واقعہ ہے جس پہ آج میرا تحریک التوا بھی ہے، جس کو آپ نے کلب کیا، اس بحث کا حصہ بنایا۔ کل میرے حلقے میں کلی شابوں میں دن دہاڑے حمام کی دکان پہ فائرنگ ہوتی ہے، ایک بندہ زخمی ہوتا ہے اور ایک بندہ اس میں شہید ہو جاتا ہے، اور یہی لوگ کلی شابوں سے موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، کلی علموں پہنچتے ہیں، علموں چوک پہ، وہاں پہ دوسرے نائی کی دکان پہ وہ حملہ کرتے ہیں، اس میں وہاں پہ ایک شخص کو زخمی کرتے ہیں، اور وہاں سے یہ موٹر سائیکل پہ نکل کے بخیر و عافیت محفوظ انداز میں اپنے ٹھکانوں کو پہنچتے ہیں۔ ہمارا ایگل اسکواڈ جس کا کام سریاب روڈ پہ معصوم بچوں کو تو گولیوں سے چلنی کرنا ہے، تو یہاں پہ ایگل اسکواڈ کہاں تھا؟ چیک پوسٹیں ہیں ایئرپورٹ روڈ پہ، ایف سی ہے، پولیس ہے، تانے ہیں، ایگل اسکواڈ ہے۔ تو اس ایک دکان پہ واقعہ کر کے، واردات کر کے، ایک شخص کو شہید کر کے یہ یہاں سے نکلتے ہیں، علموں چوک پہ دوسرا اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ تو اس بیچ میں یہ کہاں تھے فورسز؟ سیرینا ہوٹل میں اتنی اہم شخصیات کی موجودگی میں، یہ سیرینا ہمارے ساتھ ہے، ہم سب یہاں پہ جو ایوان کے ممبر معزز اراکین بیٹھے ہیں، سب کا آنا جانا رہتا ہے۔ 2-3 جگہوں پہ ہماری چیکنگ ہوتی ہے گاڑیوں کی، اس کے بعد جا کے ہم سیرینا میں انٹر کر پاتے اپنی گاڑیوں کے ساتھ۔ وہ گاڑی کیسے انٹر ہو گئی جس میں بارودی مواد تھا؟ یہ خود اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کی رپورٹ آج دن تک نہیں آئی، اس پہ کیا انکوائری ہوئی اس کی رپورٹ آج دن تک نہیں آئی۔ اور اتنے اہم شخصیات، چائنا جس کے ساتھ ہمارے سی پیک کے علاوہ اور بہت سارے معاہدات ہیں، اور پاکستان کا ایک دوست ملک ہے، اس کی ایمبیسی کے لوگ، ایمبیسیڈر خود ان کا اس سیرینا میں لوگوں سے ملنے آ رہے تھے۔ اس دن ہمارے اداروں کے انتہائی اہم عہدیداران اس کوئٹہ شہر میں موجود تھے۔ ان تمام کو کیا میسج کنوے کیا گیا؟ اس کی انکوائری کرنا مقصود نہیں تھا کیا؟ آج دن تک وہ پتہ نہیں چلا کہ اس واردات کے محرکات کیا تھے؟ یہ اس واردات اس سیرینا میں دھماکہ کر کے وہ کون سا میسج کوئی دینا چاہ رہا تھا؟ تو میڈم اسپیکر، میری آپ سے، اور آج ریسنٹلی انہی جو جی آئی ٹی میں جن کا ذکر ہے، سارونا میں جو حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارونا میں لوگوں کو ایک جنگ اور جدل اور قتل اور غارت گری کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ سارونا میں ایک ٹرک کو بتے کے لیے اس پہ فائرنگ کی گئی، اس پہ اس کے ڈرائیور کو شہید کیا گیا، اس کا ایف آئی آر تک آج تک وہاں کا انتظامیہ کاٹنے کو تیار نہیں ہے۔ طاہر لیڈی کو قتل کیا گیا، اس کا ایف آئی آر تک نہیں کٹ رہا ہے۔ اب کل پرسوں کی بات ہے، نال سے امان اللہ نامی
ایک آدمی کو وہاں پہ انتظامیہ نے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے اغوا کرتے ہوئے. اس کو چھڑانے کے لیے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی پہ جو پریشر ڈالے جا رہے ہیں, یہ بذات خود بہت سارے معاملات ہیں جو اس حکومت کو, اس کی کارکردگی کو, امن امان کے حوالے سے ان کی تمام کاوشوں کو, ان کی تمام کوششوں کو, ان تمام چیزوں کو مشکوک بناتے ہیں. تو میں مختصراً تمام چیزوں کو چھوڑ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جی آئی ٹی رپورٹ کو مہربانی کر کے آپ لوگ لے لیں. اس میں جو ذمہ داران ہیں, جن جن کے نام دیے گئے, وہ نام اختر لانگاؤ نے قطعاً نہیں دیے. میں اس پہ الف بھی اٹھاؤں گا کہ وہ نام میری طرف سے نہیں دیے گئے. اس جی آئی ٹی رپورٹ کے آخری پیج پہ جو لوگ اس جی آئی ٹی میں موجود تھے, اس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کا نام بھی اس لسٹ میں درج ہے اور اس کی دستخط بھی موجود ہیں. اس میں ایم آئی کا بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, اس کی دستخط بھی موجود ہیں. اس میں آپ کے سی ٹی ڈی کا بندہ بیٹھا ہے, نام اور دستخط موجود ہے. اس میں اسپیشل برانچ کا بندہ بیٹھا ہے, اس کے نام اور دستخط موجود ہیں. آئی بی کا بندہ اس میں, اس کے نام اور دستخط موجود ہیں. میرے کہنے پہ نہ صحیح, اس ملک کے ان اداروں کے کہنے پہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے, اور بجائے ہم ان ذمہ داروں کے جن کے نام ان تمام اداروں نے درج کیے اس میں, ان کے ساتھ سیلفیاں کھینچنے کے بجائے, ان کے ساتھ اشائیے کرنے کے بجائے, بیوروکریسی اور حکومتی اراکین کے ان کے ساتھ دعوتیں اڑانے کے, موج مستیاں کرنے کے, ان کے خلاف کارروائی کر لیں. بلوچستان کے حالات کسی حد تک نہیں, بہت حد تک میں کہتا ہوں کہ 90-95% ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ تمام لوگ دوبارہ اپنی اس پرانی 2013 کی پوزیشن سے, 2013 سے پہلے والی پوزیشن پہ آنے کے لیے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور آہستہ آہستہ بلوچستان کو ایک دفعہ پھر آگ اور بارود اور خون کے میں نہلانے کے لیے اور اپنی تنخواہیں اور اپنی پوزیشن پانے کے لیے ان تمام حالات کو میں سمجھتا ہوں دانستہ طور پہ خراب کیا جا رہا ہے. اور ان تمام حالات کی پیش بینی یہی ہے کہ ان کو دوبارہ لگام دیا جائے. اگر وہ زوراور لوگ ہیں, گرفتار نہیں ہو سکتے, تو کم سے کم ان کو ان کے گھروں تک محدود کر کے ہم بلوچستان کے لوگوں پہ رحم کیا جائے. بہت شکریہ میڈم اسپیکر. جناب اختر حسین لانگو صاحب.